ایران نے جس طریقے سے حملہ کیا اسرائیل پر، لیکن بدلے میں ایکسپیکٹ یہ بھی کر رہے تھے کچھ لوگ یا یوں کہیں کچھ تھنک ٹینکس کہ شاید اسرائیل بھی ریٹیلیٹ کرے گا یا حملہ کر سکتا ہے، ایسا کیا نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ ابھی تک تو خیر یہ کہنا مشکل ہے کہ کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ ابھی تک تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اس کا جواب دیں گے، اور بہت سے لوگ جو ویسٹ میں ہارڈ لائنرز ہیں ان کا میں آج دیکھ رہا تھا، ان کے جو کامنٹس ہیں نیو یارک ٹائمز میں بھی اور جگہوں پہ بھی۔ نیو یارک ٹائمز کی اپنی پالیسی تو نسبتاً ماڈریٹ ہے اس میں، لیکن جو رائٹرز ہیں ان میں بہت سے رائٹ ونگ بھی ہیں، اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا موقع ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو مل کے جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کا تیا پانچا کر دینا چاہیے۔ وہی سمجھ رہے ہیں گولڈن اپرچونٹی ہے۔ ابھی سوال یہ آ رہا ہے کہ جو آن دی ادر ہینڈ ایران نے بڑی عقل مندی سے سوچ سمجھ کے حملہ کر کے اعلان کر دیا ہے کہ یہ ہم جنگ نہیں چھیڑ رہے، ہم بدلہ لے رہے ہیں۔ آپ نے جو دہشت گردی مچائی ہوئی ہے اتنی دیر سے، آپ نے ہمارے مہمانوں کو ہمارے گھر میں شہید کر دیا، آپ نے ان کو حزب اللہ کے چیف کو کیا، تو یہ ساری چیزوں کا وہ بدلہ لے رہے ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا جواب ہے۔ ان ادر ورڈز اب یہ اسرائیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا جواب دیتا ہے یا نہیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ ابھی تک حالانکہ اعلان نہیں ہوا کہ جو ان کے ٹھکان، کیونکہ ایک دم کہنا شروع کرتا ہے سارا ویسٹرن میڈیا کچھ بھی نہیں، فیل ہو گئی میزائل، یہ وہ، ایک دو دن پتہ چلے گا۔ لیکن مجھے کسی نے کہا ہے کہ ابھی بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں جس میں اسرائیل نے ایڈمٹ کیا ہے کہ اس کی کوئی جو تھے ڈیفنس انسٹالیشنز ان پہ حملے ہوئے۔ اب یہ تو ایک دو دن میں کلیئر ہوگا، کیونکہ اس کو کہتے ہیں فوگ آف وار، سچ کوئی بھی نہیں بولتا۔ لیکن اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک بات تو ثابت کر دی کہ وہ پہنچ سکتے ہیں، اور اگر زیادہ ایک دم حملہ کریں تو جو ان کا بڑا وانٹڈ ڈوم ہے، آئرن ڈوم، ٹھیک ہے وہ 90% روک بھی لے، 5-7% ہی گر جائے تو آبادی کے اگر علاقے ہوں تو تباہی آ جائے گی۔ تو ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے پاس ایسی میزائلز ہیں، اور وہ سپر سونک میزائلز بھی ہیں جو کہ ساؤنڈ سے 5 ٹائمز تیز جاتی ہیں، اور پھر سالڈ فیولڈ میزائلز ہیں جو کہ بڑی تیزی میں جاتی ہیں اور جن کی منوربلٹی زیادہ ہے، جن کو روکنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اب اسرائیل نے یہ سوچنا ہے کہ وہ جواب تو اس کا دے سکتے ہیں، بڑا سخت جواب دے سکتے ہیں، اور شاید اگر وہ رائٹ ونگرز کی اس بات میں آ جائیں کہ جناب یہ اچھا موقع ہے، امریکہ کو کھینچیں ساتھ اور حملہ کر دیں اس کی ایران کی نیوکلیئر انسٹالیشن پہ، تاکہ ایران کئی سال پیچھے چلا جائے۔ تو یہ بحث چل رہی ہے۔ میری تو یہ خواہش ہے کہ ہوش کے ناخن لے اسرائیل، جو اس نے آلریڈی کر دیا ہے، اور وہ پھر چلا گیا ہے وہاں لبنان میں، اور اس نے سبق نہیں سیکھا۔ پہلے گیا تھا، 2-3 مرتبہ گیا ہے، اور جانا بڑا آسان ہے۔ وہ تو عراق میں امریکہ بھی چلا گیا تھا، مجھے یاد ہے میں اس پاکستان سیکورٹی کونسل کا ممبر تھا، میں پریزائڈ کر رہا تھا سیکورٹی کونسل پہ جب انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے، حالانکہ سیکورٹی کونسل نے انہیں اجازت نہیں دی، انہوں نے کولیشن آف دی ولنگ بنا دی، لیکن جب وہ گئے تو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی امریکہ کو بھی، لیکن زیادہ قیمت عراق کے عوام کو کرنی پڑی۔ تو پوائنٹ یہ ہے جانا تو آسان ہوتا ہے، نکلنا اتنا آسان نہیں، اور اسی لیے ان کو بڑے پھونک پھونک کے لبنان میں جانا پڑے گا، کیونکہ اندر یہ گھس گئے تو یہ تو جو لوگ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں اور ان کے جو فدائیین ہیں حزب اللہ کے، وہ میرا خیال ہے استاق میں ہیں کہ آئیں تاکہ ان پہ وہاں ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹنگ ہو۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ کتنا رسک، نیتن یاہو نے بہت کچھ رسک لے لیا ہے۔ نیتن یاہو کے بیسکلی 2-3 عزائم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس جنگ کو لمبا کر کے اس نے، اور ٹائمنگ ایسی کی ہے کہ امریکہ میں پریزیڈنشل الیکشن ہو رہے ہیں، امریکہ ویسے بھی زیادہ کچھ کر نہیں رہا تھا، نہ کر سکتا تھا، کیونکہ اتنی بری طرح سے
ڈیوائیڈڈ ہے امریکن پالیٹی، لیکن جو بدنصیبی ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی یہ غلام ہے ایپیک لابی کی. امریکن اسرائیل جو لابی ہے وہ بڑی مضبوط ہے، وہ فنڈنگ بھی کرتی ہے، میڈیا پہ بھی اس کا بڑا کنٹرول ہے، اس لیے جو الیکشن لڑتے ہیں ان کو موت نظر آتی ہے. اسی سے چھوٹا ایک سوال اور کرنا چاہ رہی ہوں قصوری صاحب، آپ اتنی اہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ کیسے پتہ چل گیا امریکہ کو کچھ دن پہلے کہ ایران حملہ کرنے والا ہے، اور پھر کل امریکہ نے پیشگی بتا بھی دیا؟ اس سے پہلے جب اپریل میں بھی حملہ کیا تھا ایران نے، یا یوں کہہ لوں کہ انہوں نے جواب دیا تھا، حملہ نہیں تھا وہ، تب بھی امریکہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ حملہ کرنے جا رہا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ جب پیجرز والا معاملہ ہوتا ہے تو امریکہ کہتا ہے ہمیں علم نہیں ہے. دیکھیے اس سے بات یوں ہے کہ جہاں حملے کی بات ہے پہلے انہوں نے چھپایا ہی نہیں تھا، کیونکہ جنگ نہیں چھیڑنا چاہتا تھا ایران نے کہا ہم حملہ کریں گے، وہ سارے الرٹ ہو گئے، سارا ویسٹرن الائنس الرٹ ہو گیا، اور مقصد میسج بھیجنا تھا اسرائیل کو. یہ اس سے مختلف ہے، اس میں ایران نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ وارننگ نہ دی جائے، لیکن امریکن اتنی زیادہ انٹیلیجنس ہے، ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ کوئی چڑی ہلے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا موومنٹ دیکھ کے میزائلز کی، اور ان کے پاس مختلف طریقے ہوتے ہیں جو میں تو نہیں آپ کو اسے بتا سکتا، لیکن ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے، اب کہ ایران نے ٹیلی گراف نہیں کیا تھا کہ ہم حملہ کریں گے، لیکن ایران نے دانشمندی سے یہ حملہ کیا، اور میرا جہاں تک خیال ہے جواب جو دیا آپ نے دیکھ لیا ہے. اسرائیل نے تقریر کرنے موصوف گئے تھے جنرل اسمبلی میں، ان کی ایک بڑی تصویر فلیش کی گئی کہ تقریر سے پہلے یا تقریر کے بعد انہوں نے ایک تصویر دکھائی گئی، کہا گیا کہ وہ اس میں حکم دے رہے ہیں فوج کو کہ حملہ کر دو، حزب اللہ کے جو ہیڈ ہیں ان کے اوپر حملہ کر دو تم. اب اگر یہ وہ عزت دیتے ہیں امریکہ کی کال کو کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ جنگ بندی کریں اور وہ اسی دن حملہ کر رہے ہیں، تو جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے اسرائیل کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ میں لیم ڈک ایڈمنسٹریشن ہے، کمزور ایڈمنسٹریشن ہے، نیا الیکشن ہو رہا ہے، ہم جو بھی کریں کھل کے ہماری مخالفت کوئی پارٹی جسارت نہیں کر سکتی کہ ہماری مخالفت کرے، کیونکہ اتنا مہنگا پڑے گا الیکشن. تو اسرائیل نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا ہے. نمبر 2، امریکہ میں جو لوگ ایران کے تو حق میں نہیں ہے نا، لیکن جو لوگ یہ دانشمندی کی بات کر رہے تھے وہ بھی حیران ہو گئے کہ اسرائیل نے اتنے حیرت انگیز قسم کی کامیابیاں حاصل کی ہیں یہ پیجز سے حملہ کر کے. پھر یہ جو ان کے جتنے مین لیڈرز تھے ایران کی جو گارڈ، پھر ان کا جو ہے حماس کی لیڈرشپ، حزب اللہ کی لیڈرشپ، جس طرح انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، تو وہ خود حیران ہو گئے جو امریکن لیڈرشپ ہے، اور انہوں نے سوچا چلو اگر ان دا پروسیس یہ سب کمزور ہو جائے تو ہم جو بعد میں ہم اسرائیل کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب تم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، اب اس جنگ کو بند کرو. تو میں یہ سمجھتا ہوں اسرائیل نے پورا فائدہ اس کا اٹھایا ہے، لیکن یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ جو ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. وہ تو امریکہ کو اتنی زیادہ تھی جب وہ عراق میں گیا، شوق اینڈ آ کہ عراق کی بیچاری فوج کی تو کوئی مجال ہی نہیں تھی کھڑی ہو سکے، وہ تو فارغ کر دیا انہوں نے آنن فانن. ان کی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانسڈ ہے. لیکن بعد میں جو ہوا نا، فوج جب آ جاتی ہے اس کے بعد جب کام شروع ہوتا ہے، وہ امریکہ نے بھی کانوں کو ہاتھ لگایا کہ وہ رائز آف آئسس، اسلامک اسٹیٹ، وہ اسی کا نتیجہ ہے نا کہ وہاں جو ہوا. تو اس لیے وار کو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جانا آسان ہے، نکلنا مشکل ہوتا ہے. اچھا، میں اس پہ چھوٹا سا سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں بینگ اے مسلم بھی اور بینگ ہیومن بھی کہ کسی ملک نے تو چلو یہ قدم اٹھایا کہ اس نے کوئی اپنا بدلہ لینے کے لیے بتایا کہ ہم موجود ہیں، لیکن قصوری صاحب کیا ایران اتنی کیپیسٹی سپورٹ رکھتا ہے فائنینشلی، اکانومی کے حساب سے اور اسٹرینتھ کے حساب سے کہ وہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی زیادہ بڑھتی ہے جنگ تو وہ امریکہ اور اسرائیل کو کوئی ٹف ٹائم دے سکے؟ دیکھیں ایران کی اپنی کیلکولیشن ہے،
ایران اگر حزب اللہ کی مدد کر رہا ہے، ہوتیز کی مدد کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے ان کی اپنی جو عراق میں ان کے سپورٹرز ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ لوگ ہیں یہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے ایران کی، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ایران پہ حملہ بالکل اسرائیل کی خواہش ہے، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنا اس کی اولین خواہش ہے۔ امریکہ بھی کوئی ایران سے خوش نہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اس سے زیادہ ناخوش ہیں، اور ٹرمپ جیت بھی سکتے ہیں یہ بھی ایران کو پتہ ہے۔ اس لیے ایران نے بھی کوئی لائف کبھی کوئی انشورنس پالیسی کے ساتھ تو نہیں آتی ہر وقت، کبھی انشورنس کا بغیر بھی جانا پڑتا ہے۔ انہوں نے اندازہ یہ لگایا ہے کہ اگر ہم نے ابھی نہ کچھ کیا تو ہم زیادہ مشکل میں ہوں گے، اور اسی لیے پہلے ان کی جن کو یہ پراکسیز کہتے ہیں ویسٹرن میڈیا، وہ جنگ کر رہے ہیں، ان کو سپلائی کر رہے ہیں۔ اگر یہ ناکام ہوئی تو پھر تو ایران کو ڈائریکٹ آنا پڑے گا۔ ابھی تک ایران نے صرف وارننگ دی ہے کہ میرے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ تمہیں بہت ڈیمیج کر سکوں، تو اگر تو آل آؤٹ وار ان کے بارڈر تو کامن نہیں ہے نا، پھر تو ایک بہت جنگ پھیلے گی، تو ایران اسرائیل ان کی جنگ جو ہوگی تو میزائل ہوائی جہازوں کی ہوگی، لیکن بہت زبردست تباہی ہوگی، اس سے ڈرنا چاہیے، بہت تباہی ہوگی۔ اور سب سے بڑا خطرہ ہے غریب ممالک کو، جیسے ایک سیکنڈ جیسے پاکستان ہے، اگر ایران کو پہ یہ اتنا گھیرا تنگ کرتے ہیں تو وہ اسٹریٹس آف ہرموز کو بند کرنے کی کوشش کرے گا، جہاز وہ امریکہ کے گرا سکے نہ کرے، امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر کا وہ نقصان پہنچا سکے نہ کرے، لیکن وہ تھرڈ کلاس جہاز بھی جو وہاں کھڑے ہیں ان کو اگر گرا دے اور بند کر دے راستہ، تو آئل پرائسز ول گو اپ مینی ٹائمز، تو اکانومی ساری دنیا کی تباہ ہو جائے گی، اور ہم جیسے ملک جو ہیں جو کہ ترس رہے ہیں کہ $2 کم ہو، $1 کم ہو، یہ تو خدا نہ کرے ڈبل ہو سکتی ہے پرائس۔ تو ایران کے ہاتھ میں پتے اور قسم کے ہیں۔